وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ محترم سامعین مکرم، حمد و ثنا کے لائق اللہ خالق کائنات ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رہبر کائنات، رحمت للعالمین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی رحمتیں ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ اللہ مالک الملک نے جب سے یہ دنیا بنائی، جب سے انسانوں کو اس دنیا میں بسایا، تو ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ ہر قوم و ملت کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا گیا۔ ان انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، اور ان میں سے 310 انبیاء ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے کتابوں یا صحیفوں سے نوازا۔ ہر نبی اپنے وقت پر اپنی قوم کی طرف اللہ رب العزت کا پیغام لے کر کے آیا اور انہیں دین کی دعوت دی، انہیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اور صحیح ڈنگ سکھلایا۔ جن لوگوں نے بھی ان انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیا اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے ان انبیاء کی دعوت سے انکار کر دیا، اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیا، اور کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء پر جو کتابیں اور صحائف نازل کیے تھے، آج ہمارے پاس ان کی تصدیق شدہ معلومات کہیں سے بھی میسر نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک کتاب ایسی ہے جو کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اپنی سب سے بہترین، سب سے پیاری کتاب اپنے سب سے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، جو کہ قرآن مجید ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ اور یہ قرآن مجید رہتی دنیا تک اپنی اصل حالت میں محفوظ رہے گا، اس میں ایک زبر زیر کا بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ نہ کوئی رد و بدل کر سکا ہے، نہ کوئی کر سکے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب میں مختلف انبیاء کے قصے ان کے ناموں کے ساتھ بیان کیے کہ کس طرح سے انبیاء نے اپنی قوموں کو اللہ رب العزت کے دین کی طرف بلایا، اور ان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، کیا کیا واقعات پیش آئے، اور ان تمام واقعات کے ذکر کرنے کا مقصد ہمیں صرف کہانیاں سنانا نہیں ہے، بلکہ ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں کہ جن قوموں نے انبیاء کی باتوں کو مانا
ان کے لیے کیا انعامات تھے، اور جنہوں نے ان باتوں سے انکار کر دیا دنیا اور آخرت میں ان کا کیا انجام ہوا۔ یہاں ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہر نبی اپنی ہی قوم کے لیے اسوہ تھا، یعنی کہ جس قوم پر نبی آیا صرف اسے ہی اطاعت کا حکم تھا۔ اگر ایک بستی کے لوگ دوسری بستی میں جاتے اور وہاں کوئی دوسرا نبی ہوتا تو وہ اس کی اطاعت بھی کر لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن ان انبیاء میں سے 2 انبیاء ایسے ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ پوری انسانیت کے لیے اسوہ ہے۔ ان میں سے ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ کوئی بھی قوم رہتی دنیا تک اگر کسی کو آئیڈیل مان سکتی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور دوسرے جس نبی کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، ہم نے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ بنایا۔ ان کے طرز زندگی کو دیکھو، ان کے شب و روز کو دیکھو، ان کے معاملات کو دیکھو، اور دیکھو کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے رب کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزار دیا، اور ان طریقوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ آج چونکہ ہم ذی الحجہ کے مبارک ایام سے گزر رہے ہیں اور کل انشاءاللہ ہم قربانی جیسے ایک اہم فریضے کو بھی سر انجام دینے والے ہیں، اس قربانی کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے سے پہلے ہم ذرا یہ تو سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، اور انہوں نے آخر ایسے کون سے اعمال کیے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے متعلق ارشاد فرما دیا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام میں تمہیں تمام انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ یہاں یہ بات قابل فکر ہے کہ آخر ابراہیم علیہ السلام کو یہ منصب کیوں ملا؟ ایک بات یاد رکھیے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر پورا اترتا ہے تو اللہ رب العزت اسے منصب بھی بڑا عطا کر دیتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ اور جو منصب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا وہ کسی اور نبی کے مقدر میں نہیں آیا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی، اور پھر اس ہدایت کے عطا کرنے کے بعد میں نے انہیں آزمایا کہ وہ اس ہدایت پر پورا اترتے بھی ہیں کہ نہیں۔ فرمایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزمایا اور فرمایا کہ جس آزمائش میں بھی ڈالا فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے۔
جب ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، سرخرو ہو گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام میں تمہیں تمام انسانیت کا امام بنا رہا۔ اللہ رب العزت نے یہ منصب عطا کر دیا۔ کتنی آزمائشیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئی ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے کون سی چیز سے انہیں نہیں آزمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہیں ابتدا ہی میں اپنے ارد گرد سورج کو پوجنے والے لوگوں کو پایا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے، پھر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ لوگ مختلف 7 ستاروں کو بھی پوجا کرتے تھے، اور پوری قوم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہو۔ ساری کی ساری قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ اور آج کے دور میں بھی آپ کو کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے جو انہی ستاروں پر اپنی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، جو کہ سراسر شرک میں مبتلا ہیں۔ ستاروں کے حساب سے اپنے آنے والے کل کے فیصلے کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے کہ کب کس شخص کو کیا عطا کرنا ہے اور کب کس سے کیا واپس لینا ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تم اگلے پچھلے سب جمع ہو جاؤ، جو ابھی موجود ہیں وہ بھی آ جائیں، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں، اور جو اس دنیا سے جا چکے وہ بھی آ جائیں۔ سارے کے سارے جن اور انس جمع ہو جائیں اور سب کے سب مل کر اللہ رب العزت کو کوئی تکلیف دینا چاہیں، لن یضر اللہ شیئا، تم اللہ کو کوئی تکلیف ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر اللہ رب العزت تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اللہ رب العزت کی اس تکلیف سے بچا سکتا ہے؟ اس بات کا چیلنج اللہ رب العزت نے قرآن میں کر دیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ رب العزت تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے اور مبتلا کر بھی دے، فَلَا كَاشِفَ، تو کون ہے جو تمہیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے؟ إِلَّا هُوَ، مگر اللہ ہی نکال سکتا ہے۔ یہ سب اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ رب العزت تمہارے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کر لے، تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہے، فلا راد لفضلی، اگر اللہ رب العزت تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہے تو اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر اس بھلائی کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسا تصور تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں انہیں سب سے پہلے جس آزمائش سے گزرنا پڑا وہ اپنے والد کو دعوت توحید دینا تھا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی نبی نے دعوت توحید کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت توحید دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو نصیحت کی، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، کہا اے میرے ابا جان ایک بات تو بتلائیے، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا يسمع، نہ یہ سن سکتے ہیں، ولا يبصر، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، یہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے۔
معزز سامعین مکرم، آپ غور کیجئے اس دعوت میں ابراہیم علیہ السلام نے کتنا خوبصورت، کتنا اچھا انداز استعمال کیا، توہین آمیز الفاظ استعمال نہ کیے، اور انتہائی خوبصورت انداز میں دعوت توحید دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میرے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، بس آپ میری بات کو مان لیجئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی سیدھا اور ہدایت والا راستہ ہے۔ پھر فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ کہیں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ عذاب میں مبتلا نہ کر دیے جائیں۔ غور کیجئے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس کی زمین پر ہم رہتے ہیں، جس کا دیا ہوا رزق ہم کھاتے ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو کیا اللہ رب العزت ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ آپ اس کی مثال اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں رہتے ہوئے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس قوانین پر، اس ملک کے قوانین پر عمل کریں، اور اگر ہم ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہمارے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے، ہمیں سزا بھی مل سکتی ہے۔ تو اب اگر اللہ رب العزت کی اس زمین پر رہتے ہوئے ہم اس کے احکامات کو پامال کریں گے تو کیا خیال ہے کہ ہمیں اس کا جواب نہیں دینا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ جب کوئی انسان حق کی دعوت کو پا لینے کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کرتا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیا جاتا ہے۔ اور بالکل یہی کیفیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بابا کی بنی ہوئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کے بعد ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو کہنے لگے قال اراغب انت عن آلیاتی یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام تم میرے معبودوں اور ان کے میرے درمیان سے ہٹ جاؤ، اگر تم باز نہ آئے لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، تو میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ یہاں اندازہ کیجئے باپ غلط بھی ہے اور ڈانٹ بھی رہا ہے، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو طرز عمل اختیار کیا وہ کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ قال سلام علیک، اے میرے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، سأستغفر لك ربی، میں اپنے رب سے دعا کروں گا، انہ کان بی حفیا، کہ اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دے، اللہ رب العزت آپ پر رحم کر دے۔ بے شک میرا رب مجھ پر بہت ہی مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جن کو آپ پکارتے ہیں میں انہیں نہیں پکار سکتا ہوں۔ ہمارے دین بھی ہمیں یہی سکھلاتا ہے کہ ہر معاملے میں اپنے والدین کی فرما برداری ہی کرنی ہے، لیکن جہاں دین کی بات آ جائے وہاں والدین کی نافرمانی بھی جائز ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی بات کو ماننے سے انکار کیوں کر دیا؟ کیونکہ وہ انہیں دین کے خلاف بھڑکا رہے کہ ان بتوں کی پوجا کرو، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ اپنے والد کے لیے اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہتے، معافی مانگا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو دعا مانگنے سے بھی منع فرما دیا۔
فرمایا کہ ما كان للنبي والذین آمنوا معه ان يستغفروا للمشرکین، کسی نبی یا ایماندار کے لیے لائق نہیں ہے وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، چاہے وہ اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ تو میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یہ دوسری سب سے بڑی آزمائش تھی۔ پہلی یہ تھی کہ آپ کو اپنے والد کے گھر کو چھوڑنا پڑا، اور دوسری آزمائش یہ کہ اپنے والد کے لیے دعا کرنے سے بھی منع فرما دیا گیا۔ پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے دی گئی آزمائشوں پر پورا اترتے رہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کسی بھی چیز سے آزما سکتا ہوں، بھوک بھی دے سکتا ہوں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال بھی چھین سکتا ہوں، وَالْأَنفُسِ جان بھی لے سکتا ہوں، وَالثَّمَرَاتِ پھل بھی چھین سکتا ہوں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے جو ان آزمائشوں میں صبر کرنے والے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ رب العزت نے آپ کو آزمایا، اور جب بھی اللہ رب العزت کا حکم آ گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی حیل و حجت سے کام نہیں لیا، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کو فوراً پایہ تکمیل تک پہنچایا، چاہے وہ اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آنا ہو یا بیٹے کو اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنا ہو۔ کبھی بھی اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں۔ اور یہی تعلیم ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہی تعلیم دی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے اس وقت تک جب تم اپنی اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ آیت سننے کی دیر تھی، صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے۔ ایک صحابی اٹھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں میرا ایک باغ ہے جو کہ بہت قیمتی ہے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم پر ہر وقت عمل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور یہی ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کا حکم آ جائے تو اس میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ جائے وہ کر گزرنا ہے، کوئی اگر مگر نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس تقوی کا حامل بنا دے جو تقوی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تھا۔ کیسا تقوی؟ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا وہ کر گزرنا ہے، اس میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کا داعی بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔